السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آیت نمبر 31 قل کہہ دیجیے من یرزقکم من کون یرزقو رزقا سے رزق دیتا ہے کم تمہیں کون رزق دیتا ہے تمہیں من السمائی آسمان سے، یعنی آسمان سے کس رزق کی بات ہو رہی ہے؟ آسمان سے کیا آتا ہے؟ رزق آتا ہے۔ کون سا رزق آتا ہے؟ بارش کی شکل میں۔ والارض اور زمین سے کیا ملتا ہے؟ نباتات، خزانے، زمین کی تہ میں خزانے ہوتے ہیں، معدنیات۔ امن یملک یا کون مالک ہو سکتا ہے سمع کانوں و ابصارا اور آنکھوں کا، قوت سماعت اور ابصار بصارہ سے، بصرہ بصیرت، بصر کی جمع ابصار۔ ومن اور کون یخرجو نکالتا ہے خرجہ سے، خرجہ کا مطلب نکلنا، حیا زندہ کو، من المیت مردہ سے، زندہ کیا ہے؟ پودا، اور مردہ کیا ہے؟ بیج، یعنی بیج سے پودا نکلتا ہے۔ وَيُخْرِجُ نکالتا ہے میتا مردہ کو، من الحی زندہ سے۔ ومن اور کون یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کام کی، یدبر دال بار را، فَسَيَقُولُونَ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، کون کہیں گے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ مشرکین ہیں، یعنی یہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے۔ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اچھا بتاؤ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اچھا کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو یہ کیا اٹھیں گے کہ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مشرک کی بات ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مشرک اپنے لیے مشرک کہلوانا پسند نہ کرتے تھے، اور آج ہمارے بھی ان کے جیسے لوگ ہیں نا، شرک تو بہت کرتے ہیں، لیکن آپ انہیں مشرک کہہ کے دیکھیں، وہیں بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، مجھے آپ نے مشرک کیسے کہہ دیا، جبکہ کھلا شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فَسَيَقُولُونَ اللہ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ، فَقُلْ تو کہہ دیجیے افلا تتقون کیا بھلا نہیں تم ڈرتے، یعنی کہ تم جانتے ہو حقیقت، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے۔ تمہارا تو وہ معاملہ ہے کہ تم رحمان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو اور شیطان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہو۔ علامہ اقبال نے کیا شعر کہا؟ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو یہ والی کیفیت آج مسلمانوں کی بھی ہے، جو کلمہ گو تو ہیں لیکن معاملات ان کے بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کیا ہے؟ پلر آف اسلام میں نمبر 1 توحید کا نام ہے، توحید نہیں تو مومن نہیں۔ اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق اور رب ہونے کو مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس کو معبود برحق نہیں مانتے تھے، یعنی ایک معبود نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں انہی سے ایک سوال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ رازق کون ہے، خالق کون ہے، تو وہ سب کہیں گے اللہ، یعنی اللہ پر ان کا یہ ایمان ہے۔
یعنی ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے بنایا، بارش کس نے برسائی، تو زبردست علم والے رب نے، وہ یہی جواب دیں گے۔ ان سے کہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، وہ کہیں گے اللہ ہی کا ہے۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مومنون، جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے، تو وہ سب یہی کہیں گے کہ ایک اللہ کا، یعنی ایک اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم شریک کن کو بناتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر، کہ ہماری یہ چھوٹی جو پریشانیاں ہیں وہ ہمارے یہ بت پوری کر دیں گے۔ زمین آسمان تو اللہ نے بنایا، بڑا کام اللہ نے کیا ہے، لیکن باقی کام کون کریں گے؟ ہمارے بت کریں گے، ہمارے شریک کریں گے جو ہم نے بنائے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یعنی یہ مشرک نہ صرف اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے بلکہ مدبر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ مدبر کون ہوتا ہے؟ تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا، یعنی تمام چیزوں میں درست سوچ رکھنے کے باوجود انجام میں بھٹکتے تھے، یعنی آخری میں غلطی کام کرتے تھے، آخری نتیجے میں بھٹک جاتے تھے۔ تو ان کا یہ بھٹکنا ان کے پہلے ایمان کو فائدہ نہ دے گا۔ یعنی آپ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کی لاج بھی نہ رکھیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ قدیم زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، اگر جو شرک کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کافر نہ کہیں، وہ اللہ کو بھی مانتی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ سے محبت کرتی ہیں، کیا ہوا اگر وہ بازار جا کے بھی سر جھکا دیتی ہیں؟ یعنی اللہ کے آگے بھی تو جھکاتی ہیں نا، آپ ان کو کیوں کافر کہہ رہی ہیں؟ تو بات یہ نہیں، خواہ وہ اللہ کو مانے، اور کیسے سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے تو اس کا ماننا قبول ہی نہیں ہے۔ توحید لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنی آدم، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے آئے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر شرک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو معاف نہ کیا جائے گا۔ شرک کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ تو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو، اور کہیں سجدہ نہیں کرنا، نہ اپنے سروں کو کسی اور کے آگے جھکانا ہے، کیونکہ مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک اللہ کے آگے ہی جھکتا ہے، وہ ایک اللہ کو ہی اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا مشکل کشا، اپنا داتا، اپنا پروردگار مانتا ہے۔ وہی ہے پالنے والا، وہی ہے ذرے کو کمال تک پہنچانے والا۔ تو سجدہ صرف خالق کو۔ تو آج شرک بہت عام ہو گیا ہے، آج ہمارے ارد گرد لوگ مساجد میں بھی جاتے ہیں اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے؟ عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کو مشرک بھی مانتے تھے مگر وہ شریک بھی کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ایسا ماننا قبول نہیں۔ دین میں دو ہی لشکر ہیں، ایک حزب اللہ اور ایک دوسرا حزب الشیطان، یعنی کہ شیطان کا لشکر اور ایک اللہ کا لشکر۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا کہ ہم کس لشکر میں، ہمارا شمار کس میں ہے۔